تو بتا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اے آسمان کربلا ذرا بتا کہ زہرا کا لال کہاں کھویا؟ اے روز عاشورہ کے سورج ہمیں یہ بتا کہ تو نے ایک دن میں کیا کیا دیکھا؟ وہ جس کا چولہا جبریل چلاتے تھے، وہ جسے گود میں لٹا کر زہرا چکی چلاتی تھی، وہ جس کے چولہے سے مست ہو کے فکر اس کے بالوں پر بہادر، وہ جسے گود میں لے کے نبی روئے، وہ حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا، وہ حسین جو دوش نبی پر بیٹھ جائے تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے، وہ حسین اس کربلا میں آیا 2 محرم کو، زمین خریدی، اپنی ہی زمین میں پیاسا مارا گیا۔ وہ حسین جس کے ساتھ برابر کی بہن زینب بھی ہے، وہ مولا حسین جن کے ساتھ آپ کی زوجہ ام لیلہ بھی ہے، وہ مادر علی اصغر، وہ بی بی جس کا دل بہت بڑا تھا، جس کا حوصلہ بڑا بلند تھا، جس کی 2 ہی کمائیاں تو تھیں، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کی گود میں دے دیا، ایک کو زندان شام میں کھو کر آ گئی۔ وہ بی بی امام کے ساتھ ہیں، اور عزاداروں ایک اور بی بی بھی ساتھ ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں سکینہ کہاں ہے، گھر سے جاتے ہیں تو سکینہ سے رخصت لے کر جاتے ہیں۔ وہ بی بی امام حسین کے ساتھ ہیں، اور جس جانب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میری طرف، میرا رخ جس دیوار کی طرف ہے جہاں سے ابھی آپ اتر کر آئے، یہاں طلعہ زینب بھی آئے۔ امام حسین کی قبر موجودہ زمین سے 10 یا 11 میٹر نیچے ہے۔ اس وقت آپ قبر حسین سے قریب تر بیٹھے، اور جناب زینب کبریٰ آج کی جو زمین ہے، آج جو اوپر فرش ہے، یہ 1400 سال بعد کا فرش ہے، اور حسین کی قبر اس موجودہ فرش سے 10-11 میٹر نیچے ہے۔ ہم قریب تک بیٹھے ہوئے ہیں خاک شفا سے۔ اس بہن کو بھی سلام کریں اپنے آنسوؤں کی صورت میں، جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، کبھی دائیں سمجھی تھی، کبھی بائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری کربلا سے واپس جانے کے دن آ گئے ہیں۔ آج نہیں، کل جب آپ کربلا چھوڑیں گے تو ایسا لگے گا کہ بدن تو جا رہا ہے، مڑ مڑ کر حسین کا گنبد دیکھیں گے، اور بس ایک ہی دعا ہوگی کہ یا حسین ہمیں بار بار یہاں آنے کا موقع نصیب ہو۔ عزاداروں جو کربلا جاتا ہے اسے جانے کا دل نہیں کرتا۔ میں آج دیکھ رہا تھا دل میں، اور کل بھی یہی عمل ہوگا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں کربلا کا کفن ہے۔ پاکستان سے لوگوں کو رابطے ہو رہے ہیں کہ کفن ضرور لے آنا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں، کسی نے کہا کہ نجف کا کفن لے آنا؟ کسی نے آپ سے کہا کہ شام سے کفن لے آنا؟ کسی نے آپ سے کہا کہ سامانہ کا کفن لے آنا؟ یہ کربلا کا کفن کیوں چاہیے؟ یہ عجیب داستان ہے کہ
ہر شخص حسین کے کربلا کا کفن چاہتا ہے۔ مولا یہ آپ کے عزادار آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ یہ حرم امام حسین کی ظاہراً آخری مجلس ہے، اپنی آوازوں کو یہاں محفوظ کر جائیے۔ یہ دیوارے گواہی دیں، یہ سرداب حسینی گواہ بن جائے، یہ امام حسین کے حرم کی دیوارے دروازے گواہ بن جائے۔ ہاں یہ ظاہر بھی آئے تھے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر ایک پرسہ دیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پرسہ کسے دیا جائے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ عثمان کو پرسہ دیں، پہلے بلانے پہ عثمان کو پرسہ دیں کہ جس ماں نے اپنے بچے کو گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ جناب زہرا کے 3 لقب اس مظلومیت کے لقب ہیں۔ ایک لقب ہے مقبورہ، ایک لقب ہے مجتہدہ، ایک لقب ہے مظلومہ۔ مقبورہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا، اور مجتہدہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے، عربی میں لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے بچوں کو نہل کر دیا گیا، اور اس طرح میں جناب زہرا کو کہا جاتا ہے۔ میں بیوی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بیوی مجھے بتائیے آپ کے کون سے بچے کو ذبح کیا گیا؟ عجب نہیں آواز آئے میرے حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، میرے محسن پہ دلجل کا دروازہ گرا گیا، اور میرے حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ وہ منظر ایک بہن کے لیے بڑا سخت تھا رونے والوں۔ جب یہی گھڑی جناب زینب دیکھ رہی تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی پر نہ اٹھائے سوائے ہمیں۔ امام نے راشد اور بہت اٹھائے، مگر عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، قاسم علیہ السلام، اور وہ چھوٹا سا سینے پہ سونے والا علی اصغر، ان 4 جنازوں پر امام حسین بہت روئے ہیں۔ مگر مولا حسین کو حضرت عباس کا غصہ اور حضرت عباس کو مولا حسین کا غصہ ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں۔ عجیب مقتل کا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو سلام حضرت عباس سننے کو ملا، آواز آئی مولا میرا آخری سلام دیجیے، تو مقتل یہ کہتا ہے کہ امام حسین جہاں کھڑے تھے اور آواز آئی کہ مولا میرا سلام دیجیے، تو حسین کبھی اپنے گھوڑے کو لے جاتے تھے اس آواز کی طرف جہاں سے عباس کی آواز گرنے کی آواز اور سلام کی آواز آئی، اور کبھی پلٹ کر آتے تھے خیمہ گاہ کی طرف، کبھی آدھے رستے میں واپس جاتے تھے، کبھی اس طرف جاتے تھے، کبھی اس طرف جاتے تھے۔ ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ مقتل میں سپاہیوں نے یہ بیان کیا کہ حسین کو آواز عباس جب آئی، عباس مولا کے سلام کی آواز آئی، تو کبھی حضرت عباس کی طرف اور کبھی خیمہ گاہ کی طرف، یہ عمل کیوں تھا امام حسین کا؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ عباس کی طرف جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پہ حملہ ہوگا، اور جب حسین نبی پر جاتے تھے تو خیال آتا تھا میرا بھائی میرا عباس مارا گیا۔ مقصد آخر کو تو حضرت علی اکبر بھی آئے، حضرت قاسم کی رخصت بھی بڑی بیان کرتے ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے، مگر امام حسین کی رخصت کا حال کچھ غیر ہے، کچھ مختلف ہے۔ جب امام حسین رخصت آخر کو آئے بیویوں سے تو عجیب خراب تھا، ہمارا گریہ کوئی گریہ نہیں ہے، ہماری آوازیں کوئی آواز نہیں ہے، جو مستدرک بیویوں کی آوازیں کربلا میں گونج رہی تھی۔ ہر بیوی نے امام حسین کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، کوئی دامن پکڑ کے بات کر رہی تھی، کوئی بازو پکڑے کھڑی تھی، کوئی آگے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی تھی۔ علامہ ذیشان الرجوانی کہتے ہیں جو دامن پکڑے بیٹھی تھی وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی، جو ہاتھ پکڑے کھڑی تھی وہ بہن زینب تھی، اور بس ایک ہی آواز آ رہی تھی ہماری غربت پہ رحم کیجیے۔ کیسے امام حسین کو رخصت دی ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے لیکن خیمے سے باہر آئے اور حسین نے دیکھا کہ ذوالجلال
हुआ इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे हो और हजरत अब्बास से आगे बढ़ के सवार न करवाया हो, अली अकबर ने आगे बढ़ के ज़ीन न पकड़ी हो। आज पहली मर्तबा होता है कि हुसैन गरीब हो गए, आज हुसैन कर्म हो गए। दले ज़हमा से ज़ैनब को एहसास हुआ कि भाई को अब्बास याद आ रहा है। आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम को पकड़ कर कहा, भाई अभी ज़ैनब जिंदा है। एक बहन ने भाई को सवाल किया, हुसैन मौला घोड़े पर बैठे, ज़ुलैखा को आवाज़ दिया, रहमान मुझे मैदान करबला तक ले जा। घोड़े ने कदम नहीं उठाए। हुसैन मौला को ताज्जुब हुआ, सुनेंगे जरा तो फरमाने लगे, मैं जितना प्यासा हूँ इतना तू भी प्यासा है, मगर है मेरे बावफा घोड़े ये आखिरी ज़रूरत है, मुझे करबला के मंज़िल तक पहुंचा दे। घोड़े ने फिर कदम नहीं उठाए तो इमाम ने ताज्जुब से कहा, चल मैं तुझे पानी पिला दूं। लेकिन जैसे ही इमाम ने जुमला कहा, उसने इशारा किया, क्या देखा, पैर पकड़े सकीना बैठी है। ये घोड़ा कैसे कदम उठाए, बदले में मौला जमीन पर आए इमाम की सकीना। तुमने तो बाबा को रुखसत दे दी थी, फरमाया बाबा एक मरतबा और अपने सीने पर लेटा दीजिए। छोटी छोटी बच्चियां भी काफिले में आई हुई हैं, आप भी साहिबाने औलाद बैठे हैं। ये बहुत सुना है कि बाप को बेटी से बड़ा प्यार होता है और बेटियां भी बाप से ज्यादा निभती हैं। फरमाया बाबा एक मरतबा अपने सीने से लगा लीजिए। इमाम ने अपने सीने पर अपनी बच्ची को लग लगाया। एक मरतबा सकीना चौक पर चंद मोह के लिए सीने से लगी, चौक पर बात हुई, खड़ी हो गई और फरमाया बाबा अलविदा। सकीना कुछ देर और मेरे सीने से लग जाओ, बाबा दादी ज़हरा की आवाज़ आ रही है, सकीना मैं अपने हुसैन का इंतजार कर रही हूँ, सकीना मोहम्मद ने हुसैन का इंतजार। मजलिस बहुत पुरानी है। इन आवाज़ गिरिया के साथ, इन सदाए गिरिया के साथ इमाम ज़मान को भी बुलाइए। मौला आज की मजलिस में आ जाइए, मौला ये मजमा के जगह आपको सामने हुसैन मैदान करबला में रवाना हुए, दुश्मन का सामना किया। आराम से गिरिया करेंगे, सुन के गिरिया करेंगे, मुझे जल्दी नहीं है। वह मसाइब में मंजिल मेरे मौला हुसैन की शहादत पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए भी मुश्किल है कि एक माँ भी यहाँ आई होगी। जनाब ज़हरा को कैसे बताऊं कि गले में खंजर कैसे चला। इमाम घोड़े पर बैठकर मैदान करबला में आवाज़ दी, इनकान दीनो मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़द्री फया सियूफ़ खुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कद्र के अलावा बचने वाला नहीं है तो ऐ तलवारों आओ मेरे टुकड़े टुकड़े करना। दुश्मन ने हमला किया, इमाम ने हमले का जवाब दिया। दस्ता दुश्मन के दस्ते 3 हिस्सों में तक़सीम थे, मैमना मैसरा कल्बे लश्कर। इमाम ने बर्ज की मानद बिला तशबीह, बर्ज की मानद खुद को मैमने में पहुंचाया और फिर कुछ ही देर के बाद फैसले में आ गए और कुछ ही देर बाद कल्बे लश्कर में आ गए। ये अमल इमाम ने 2 से 3 मरतबा अंजाम दिया तो तीनों लश्करों को हुसैन ने मखलूत कर दिया और जब तीनों लश्कर मखलूत हो गए तो ये शनाख्त मिल गई कि कौन सा सिपाही किस लश्कर का है। तो सिपाही एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे और एक दूसरे को ही मारने लगे। तो इमाम ने घोड़े की पुष्ट पर खुद को खड़ा किया, पलट किया और फिर नहर की तरफ रुक करके कहा, अब्बास अपने अकेले मौला की लगते हैं, अब्बास कोई नहीं है जो मुझे कहे कि मैं कैसा चौबे छुड़ा देखा। फिर मेरे मौला ने दुश्मन का जवाब दिया, फिर घोड़े की पुष्ट पे खड़े होकर गंज शहीदा की तरफ रुक दिया और कहा, है मेरे शेख सवारों को अपने अकेले मौला की तरफ देखो। हुसैन करबला के मैदान में वहां कूफे का एक मुसाफिर 6 महीने सफर पर था, लौटा है कूफे में तो क्या देखा, कूफे के बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, कुछ चहल पहल नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। सोचने लगा कि आखिर कूफे वाले कहाँ चले गए, क्या कूफे में कोई ताउन आ गया, कोई बीमारी आ गई। सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तेमाल किया,
بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا بیٹا میں 6 مہینے بعد لوٹا ہوں، کیا کوفے کے حالات خراب ہیں، یہاں لوگوں کی زندگیاں مفقود ہو گئی ہیں، یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہ بابا جلدی کیجئے، دوبارہ سے تھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا مشہور زمین تھی، کربلا کی زمین پر ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوفے میں کوئی رہ گیا اور وہ کربلا میں باغی کو مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا جلدی گھوڑا تیار کیجئے، کوفے سے کربلا چلے جائیے اور باغی میں جا کے تلوار چلائیے تاکہ آپ کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے، آپ محفوظ رہیں۔ جب عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھوڑا تیار کر کے دوبارہ نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ڈرتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمانی پتھر مل جائے، حقیقی یمانی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے جائیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، جس دن روانہ ہوا تھا وہ 4 یا 5 محرم کی تاریخ تھی اور جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک زخمی بوڑھا جس کے سر کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے مگر اس کا روح ایسا ہے وہ جب گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے چند بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا یہ تو اکیلا ہے، تم اسے مارنا چاہتے ہو، یہ اکیلا ہے، اسے مار کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا جسے ہم نے اسی کربلا کے میدان میں مار دیا ہے، اس کا ایک جلال ہے، اس قریب پہنچو گے تو تمہارے اوپر اس کا ایک روح طاری ہو جائے گا، اس کی ایک ہیبت ہے، اس کا ایک خوف ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ کون ہے جسے ہزاروں کا لشکر مارنا چاہتا ہے اور یہ مارنے میں ناکام ہے اور اس کا جلال عجیب ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بس اتنا جانا کہ یہ ایک ہے اور اسے مارنا ہی مطلب ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے کو ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور یہ سوچتا ہوں آگے بڑھا کہ کسی کمینگاہ سے، کسی روڈ سے کھڑے ہو کر، کسی درخت کے سائے میں آ کر، کسی درخت کے سائے میں آ کر میں ان پہ حملہ کروں گا اور ان کا کام تمام کر دوں گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا، ان کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، میں چند ذرا کے فاصلے پر ان کے قریب آ گیا، میں نے تلوار نکال کر ارادہ کیا کہ ان پہ حملہ کروں، بس ایک گھوڑا جست لیتا، میں حملہ کرتا ان کا سر مر جاتا۔ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ حملہ کروں، جیسے ہی تلوار نکال کر ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ، عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا میں گھبرانے لگا کہ آخر یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچانتا ہے۔ جب میں گھبرا کے رکا تو ہاتھ سے انگوٹھی اٹھی اور کہا کہ یہ یمنی ہے، اپنی بیٹی کو لا کے دینا اور کہنا میں سے
اچھا ہوا کہ تیر کو نکالے، مگر تیر واپس نہیں آتا تھا۔ امام نے اس کی ہڈی کو توڑا، اس کی جان توڑا، اب حسین سے گھوڑے پہ بیٹھانا گیا۔ کبھی رائے چڑھتے ہیں، کبھی پائے گرنے لگتے ہیں، آواز دیں نامائی میں پڑھا ہے مجھے خود کے نتیجے۔ زہرا کے بندی کہتی ہے میری گوڑ میں آ جاؤ، اور کہتے ہیں ہماری گوڑ میں کہاں ہے؟ زلجلانے پڑھنے دیں گے، حسین زین سے زمین گرا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہم سامنے غریبوں میں حساس ہوتے ہیں۔ حسین نے زین کو چھوڑ دی، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ تیروں کو مولا تھکا کرتا، آواز آئی، کون حسین کا سر کاٹے گا؟ شمع خنجر لے کر آگے بڑھا، گولی میں خنجر اٹھایا، امام حسین کے حملہ پر پڑنے لگا۔ اس سے شہادت اپنی پڑی آئی مگر 2 منزلیں میں لوٹا۔ جب امام حسین کے گرد حلقہ بننے لگا، خنجر اٹھا، تلوار اٹھائے، نیزہ اٹھائے ہوئے لوگ، اور امام حسین کربلا کے میدان میں حالت سجدہ میں تھے۔ تو ایک سپاہی کی آواز آئی کہ اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر حسین کا سر کاٹ لیا۔ تو شمر نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن میں تعلق نہیں تھا۔ حضرت صاحب نے مسائل پڑھے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے طے کریں کہ حسین میں ابھی روح باقی ہے، امام کے بدن میں تعلق نہیں تھا۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اسے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو سپاہی نے آواز دی، حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سنا، امام نے دنیا میں چھوڑ دیا، اپنا ہاتھ فکر میں کر دیا، پہلے بھی رات میں دیکھا تھا، ایسی مجلس میں بات بات نہیں کرنی۔ معاف کرے، جناب زہرا مجھے معاف کرے، ایک شخص نے پشت پر لا